أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب وہ اسے ڈھانک لیتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے جسے لیے ہوئے وہ چلتی ہے۔ پھر جب بوجھل ہو جاتی ہے تو دونوں اللہ سے کہ ان کا رب ہے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں بھلی چنگی اولاد عطا فرمائی تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ سورہ اعراف کی 189 نمبر کی آیت ہے 189۔ اس میں اسلام کے ایک زبردست بنیادی عقیدے توحید کا سبق دیا گیا ہے۔ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے، اسلام کی بنیادیں اور اس کا امتیاز توحید پر ہے دیگر مذاہب کے مقابلے میں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں آج، اس میں اسلام ہی ایک ایسا ہے جس میں خالصتاً توحید ہے۔ دیگر سارے مذاہب میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ملاوٹیں پائی جاتی ہیں۔ اب اسلام کے نام لیوا اور ماننے والے، اس کی پریکٹس کرنے والے اگر غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، غلط عقیدہ اختیار کر رہے ہیں، توحید کے خلاف جا رہے ہیں تو یہ ان کا قصور ہے، یہ اسلام کا قصور نہیں ہے۔ اس میں اس کی بھرپور تائید کی گئی ہے توحید کی، اور شرک کی نفی کی گئی ہے اس آیت میں اور اس کی اگلی آیتوں میں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا اظہار فرمایا گیا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہہ کر کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ سورہ نساء کی بالکل پہلی آیت ہے یہ چوتھے پارے میں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ظاہر فرمایا کہ اے لوگوں ڈرو اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے دنیا میں نے بے شمار مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت کا اظہار کیا کہ کیسی اللہ کی شان ہے کہ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فرمایا یہاں پر، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں، باعث ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی کشش اور جذبات اور اٹریکشن رکھ دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں، اور یہ جب جوڑا بنتا ہے تو پھر وہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے معدت رحمت دونوں کے درمیان رکھ دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے مرد عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ۔ اب پھر دونوں مرد اور عورت کے اختلاط سے جو ایک نیا وجود عمل میں آتا ہے، ایک نئے انسان کا، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں کے ملنے کی وجہ سے فطری طور پر اللہ تعالیٰ حمل ٹھہراتے ہیں۔ تو حمل جب پہلے ہوتا ہے تو نطفہ علقہ مضغہ کی شکل میں وہ بالکل ہلکا سا ہوتا ہے، اس کو عورت لیے ہوئے پھرتی ہے۔ یہ تقریباً یہ سلسلہ احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ 120 دن تک، 4 مہینے تک جو ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جا کر جب کہیں بچے کی تکمیل ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق،
فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو۔ سورہ زمر 23 پارے میں اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ کر فرما رہے ہیں کہ وہی پیدا کرتی ہیں ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیریوں کے درمیان جو تکلیف فرماتے ہیں۔ کون ہے؟ وہی ہے اللہ جسے تم پھرے جا رہے ہو۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، ایک کے بعد ایک درجات دیتے جاتے ہیں، تم کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جب ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر وہاں سے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما، اور پھر جب بوجھل ہو جاتی ہے عورت، جب وزن بڑھ جاتا ہے حمل کا، تو پھر اس کو چلنا پھرنا جب دشوار ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ عورت اور مرد دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگتی ہیں، کیونکہ ان کو جو فکر لاحق ہو جاتی ہے، خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے جو ہے کیا پیدا ہوگا، کیسے بچہ ہوگا، کس طریقے کا ہوگا، کمزور ہوگا یا صحت مند ہوگا، بیمار ہوگا، کیا ہوگا، کیونکہ کئی وقتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں ہی میں اللہ تعالیٰ جو اولاد کو بناتی ہیں وہ کبھی اپاہج ہو جاتے ہیں، کبھی معذور ہو جاتے ہیں، کبھی جسمانی طور پر، کبھی ذہنی طور پر۔ ذہنی طور پر معذورین تو بہت بڑی تعداد میں پیدا ہوتی ہیں ماؤں کے پیٹوں سے، وہیں سے جو ہے پیدا ہو کر نکلتے ہیں، وہ ایک بوجھ اور ایک بڑی آزمائش بن جاتے ہیں ماں باپ کے لیے۔ اسی طریقے سے جسمانی طور پر بھی معذور بچے، یعنی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کبھی پورا مکمل، کبھی جو ہے نامکمل، عجیب الخلقت بچے جو ہے پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں ماں باپ کہ اب بچہ پیدا ہوگا تو کیسا ہوگا، اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہمیں بھلی چنگی صحت مند تندرست اولاد دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے یعنی درخواست کرتے ہیں اور دعا کرنے لگتے ہیں اس موقع پر۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، پھر جب اللہ ان کو بھلی چنگی اولاد عطا فرماتا ہے تو اس بخشش میں وہ دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اللہ برتر ہے ان کی اس مشرکانہ باتوں سے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت سے جو ہے ساری انسانیت کو پیدا فرما دیا، تو کیا چاہیے تھا کہ ابن آدم، اولاد آدم، اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر گزار بندہ بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی صفات ہے اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، لیکن وہ اس کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، اس کے بعد میں آپ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں بہترین اولاد، بھلی چنگی تندرست صحت مند جو ہے اولاد اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، تو بجائے شکر گزار بننے کے کسی اور کی طرف اس کو منسوب کرنے لگتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے۔ وہی اولاد اس کے لیے شرک کا باعث بن جاتی ہے کہ کس قسم کا شرک کرتا ہے۔ ایسے بہت سے ہیں دنیا میں، اگر آپ دیکھیں مشاہدہ کریں تو معلوم ہوگا کہ کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، شیطان آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اولاد ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے، کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں پیر، فلاں ولی، فلاں مقام پر چلے جاؤ تو تمہیں جو ہے اولاد ہو جائے گی، وہ تم کو اولاد دے دیں گے، یہ کہہ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کو اولاد کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ابھی اس کو اولاد دینا طے نہیں فرمائے تھے۔ اس میں بے چین ہو جاتا ہے، بے صبرا پن کر کے ادھر ادھر جانے لگتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب اولاد ہو جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے، تو پھر شیطان اس کو پھر سے گمراہ کرتا ہے کہ دیکھو تم وہاں پر گئے تھے اس لیے تم کو اولاد مل گئی، تم فلاں پیر فلاں ولی کے پاس گئے تھے، فلاں مرشد کے پاس گئے تھے، فلاں زندہ مردہ ولی کے پاس، یا کسی جو ہے مزاروں سے وابستہ کر دیتا ہے، اس کو منسوب کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے تم کو اولاد ہو گئی، وہاں پر جا کر اس کا ماتھا ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور بچے کو جو ہے وہاں پر لے جا کر پیش کر دیتا ہے، اور اس کی نظر و نیازیں پیش کرتا ہے۔ اس قسم کی بہت سی ایسی
حرکتیں مشرکانہ حرکتیں انسان کرنے لگتا ہے، جبکہ وہ اولاد صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے عطا کرتا ہے، پھر اس میں جو ہے اور مزید قسم کے مشرکانہ حرکتیں کرتا ہے، بچے کا نام مشرکانہ رکھ دیتا ہے، کہیں کہیں پر عبد العزا، عزا دیوی کا بندہ، عبد الشمس سورج دیوتا کا بندہ، اور کبھی جو ہے حسین بخش، تو کبھی عبد الرسول، تو کبھی غلام رسول، تو کبھی بندہ علی، اس قسم کے جو ہے نام جو کسی انسان کو رکھنا جو ہے لائق نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ بندے کو پیدا فرمایا تو اسی کا بندہ ہونا چاہیے، رسول کا بندہ یا علی کا بندہ یا بندہ غلام غوث، اس قسم کے جو نام ہیں یہ نام صحیح اور درست نہیں، مشرکانہ نام ہے۔ اس سے تصور جھلکتا ہے کہ وہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہوا ہے وہ فلاں اور فلاں کی برکت سے ہوا ہے، فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے پاس جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے مشرکانہ ہے، وہ چڑھاوے لے جا کر چلانے کی کوشش کرتا ہے، نظر و نیازیں پیش کرتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ یہ بات جو سوچتا ہے وہ مشرکانہ عمل ہے، مشرکانہ طریقہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ شورى 25ویں پارے میں بالکل واضح فرما دیے ہیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور سلطنت کی حکومت کی اور ساری چیزوں کے آسمانوں اور زمین انہی کی قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ جو چاہیں پیدا کرتے ہیں، جو چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، 4 صورتیں بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے سلسلے میں، یعنی تخلیق کے سلسلے میں کہ کیسے تخلیق کرتے ہیں، کسی کو صرف لڑکیاں دے دیتے ہیں اور کسی کو لڑکے دے دیتے ہیں، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا کر دے دیتے ہیں، اور کسی کو بانج رکھ دیتے ہیں۔ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی اور منشا، ان کے ارادے سے جو ہے یہ ساری چیزیں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں، انہی کے قبضہ قدرت میں ہے، انہی کے اختیارات میں ہے، ان کے اختیارات اور قدرت میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا۔ اس کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ تو بیٹا ہو جائے گا، فلاں کے پاس چلے جاؤ تو اولاد ہو جائے گی، جبکہ یہ آیتیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے پر قادر نہیں ہے، چاہے کوئی کتنے بڑے درجے کا انسان ہو، وہ ایک مچھر کا پر بنانے کا بھی جو ہے دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کیا ہے، تو یہ انسان کی اولاد کیسے دے سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء، یہب کی مطلب یہ ہے کہ گفٹ کر دینا، اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر دے دیے ہیں انسانوں کو، انسان کا ایک بچہ جو دیتے ہیں وہ بغیر کوئی محنت کے، انعام کسے کہتے ہیں، گفٹ جسے کہا جاتا ہے، بغیر کوئی محنت مشقت کے اور بغیر کسی کام کے صلے میں جو ہے اس کو ایسا ہی دے دیتے ہیں، عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں۔ جس کو اولاد نہیں ہے اس سے پوچھئے کہ وہ جو ہے اولاد کے لیے کتنا تڑپتا ہے اور کیسی قیمتی ہے، لا قیمت چیز ہے، ایک انسانی بچہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مفت میں دے دیتے ہیں، لیکن اس کا شکر گزار ہونے کے بجائے ادھر اور ادھر پھرنا شروع کر دیتا، دوسرے مقامات پر جا کر اپنے ماتھے ٹیکنا شروع کر دیتا ہے اور نظر و نیازیں پیش کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتنا غلط عقیدہ ہے، کتنی ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یہ اولاد کے دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا کہ میں شکر گزار ہو جاؤں گا، میں صالح ہو جاؤں گا اگر تو مجھے نیک اور صالح اچھی اولاد دے دے، تندرست صحت مند، لیکن اس کے باوجود پھر وہی کام کرنے لگتا ہے جس سے اس کو روکا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا یہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی ایسے ویسوں کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کی حقیر اور عاجز مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے، جو خود پیدا کیے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، سورہ النحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اور مزید جو ہے انداز میں کیا ہے اس کو اس طریقے سے کہ جن کو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے، یہ تو خود مخلوق ہیں، یہ مخلوقات کو پکارتے ہیں
کسی اور کو نہیں۔ جو خود پیدا کیے گئے ہیں، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ مردہ ہیں، ان کے پاس تو جان بھی نہیں ہے، اور پھر وہ ان کو یہ تک پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے بروز قیامت۔ تو یہ ساری باتیں مخلوقات ہی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ انسان ہو، مردہ انسان ہو، بت ہو، یا دیوی دیوتا ہو، یا اور کوئی ہو، یہ سب کے سب مجبور اور محتاج اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو تم جو ہے خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کیے گئے ہیں اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود پیدا فرمایا ہے، اس کے باوجود تم ان کے پاس جاتے ہو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر، اور تم ان سے اولاد مانگتے ہو، اور تم ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہمسر ٹھہراتے ہو، اس کے برابر ٹھہراتے ہو۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ تو اتنے بے بس اور کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب فرمایا سورہ حج 17ویں پارے میں، یعنی جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے تمہارے لیے، اور تم سب اس کے سامنے فقیر ہو، سب کے سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب کے سب فقیر ہیں، سب بے بس اور کمزور اور مجبور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے اس کی کوئی خاص صفت میں شریک نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو یہی شرک ہے۔ اس لیے اس میں توحید کا سبق دیا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ جن کے پاس جا رہے ہیں وہ سب کی سب مخلوق ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھتا ہے تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور جس وقت مارنا چاہتا ہے تو ان کو مار دیتا ہے۔ ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچا سکیں اور اپنے آپ کو کسی تکلیف سے، مصیبت سے جو ہے نجات دلا سکیں، تو پھر وہ دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ سَامِتُونَ، اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہاری بات نہ مانے، تمہارے لیے ایک خواہ انہیں پکارو یا خاموش ہو۔ یہ ان کا حال ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرمائے تم ایسے کمزوروں کے پاس جا رہے ہو جو تمہاری رہبری اور رہنمائی کیا کر سکتے ہیں؟ جب تم ان کو پکارو تو تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سنانا نہیں چاہے وہ سن نہیں سکتا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اس کو جو ہے جب اللہ تعالیٰ سنانا چاہے تو ہی سن سکتا ہے۔ تو اس میں فرما دیا گیا ہے یہ آیت میں کہ تم اگر ان کو پکارو یا نہ پکارو، خاموش رہو، دونوں ایک سا ہے ان کے لیے، کچھ بھی ان کو نہیں معلوم۔ تم ان کو پکار رہے ہو جو تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتے، تم کو راستہ نہیں دکھا سکتے، تمہیں صراط مستقیم کی طرف گامزن نہیں کر سکتے، اس کے باوجود تم ان کے پاس جا رہے ہو جو انتہائی کمزور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جو بے بس اور عاجز ہیں اور مجبور ہیں، جو خود پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، لیکن ان کے پاس تم اولاد مانگ رہے ہو اور ان کے پاس اپنی احتیاجیں لے کر جا رہے ہو، اور ان کو سمجھ رہے ہو کہ وہ قادر مطلق ہیں، وہ دینے پر قدرت رکھتے ہیں اور اختیارات رکھتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ بھی قدرت نہیں ہے، ساری کی ساری قدرت اور اختیارات صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہی توحید کا سبق ہے اور یہی بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا۔ اس کو ان آیتوں میں جو ہے بھرپور انداز میں سمجھا دیا گیا ہے تاکہ جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، غلط راہوں پر چل رہے ہیں، شیطان ان کو گمراہ کر دے رہا ہے، بہکا دے رہا ہے، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کی شان توحید میں ہے، توحید ہی کی وجہ سے اسلام کو جو ہے امتیاز حاصل ہے۔ تو اگر کوئی توحید کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی اصل بنیاد کو جو ہے ڈھا دے گا، وہ ساری عمارت تباہ و برباد ہو جائے گی اسلام کی، اگر کوئی توحید کو چھوڑ کر کوئی دوسرے راستے اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا